بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم لوگ 9th اسلامیات کر رہے ہیں، جس کا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 6 شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کا لیسن صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت شفا، حضرت سلیم، حضرت عطیہ، حضرت ایمن، حضرت عمارہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس لیسن کی کمپلیٹ ایکسرسائز سالو کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے، لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ہم اس کی ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایکسرسائز میں سب سے پہلا کویسچن ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی ایم سی کیوز۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلا ایم سی کیوز، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے؟ تو اس کا درست آنسر ہے عبداللہ۔ یہ نمبر 2، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے؟ ان کی تعداد ہے 12۔ نمبر 3، غزوات کے دوران میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں؟ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اس کا درست آنسر ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ مشکہ۔ نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 6، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا آبائی علاقہ تھا؟ حبشہ۔ یہ اس کا درست آنسر ہے۔ نمبر 7، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوات میں خدمت سر انجام دی؟ زخمیوں کو پانی پلانے کی۔ الف پارٹ اس کا درست آنسر ہے۔ نمبر 8، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے؟ اس کا درست آنسر ہے بیٹے۔ نمبر 9، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں؟ اس کا درست آنسر دال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 10، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس کا درست آنسر ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، اس کا دوسرا کویسچن ہے مختصر جواب دیں۔ تو پہلا شارٹ کویسچن ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف یہاں پہ پہلی 2 لائنوں میں ہے۔ کویسچن 1 کا آنسر، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبدالشمس تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کا آنسر یاد کرنا ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم خاتم النبیین سے محبت کا کیا عالم تھا؟ تو دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بنا رکھا تھا، جس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جذب ہوتا تھا، جس سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت محبت و احترام سے محفوظ رکھا۔
تو یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرے شارٹ کویسچن کا آنسر آپ لوگوں نے یاد. نمبر 3 شارٹ کویسچن، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ کویسچن 3 کا آنسر تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ یاد کریں. اگر مختصر کرنا چاہیں تو یہ میں نے لکھا ہے مختصر کر کے، مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. یہ آپ لوگ مختصر اس کا آنسر بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کرنا چاہیں ذرا ڈیٹیل سے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ اس کا آنسر یاد کریں گے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوات میں بھی حصہ لیا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی چند عورتوں اور خصوصاً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے. یہ خواتین لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں. غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی. نمبر 4 شارٹ کویسچن، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں. تو اسٹوڈنٹس کویسچن 4 کا آنسر آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا. مشکیزہ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں اس کے اندر پانی جمع کرتے ہوتے تھے. دور سے اگر پانی لانا ہوتا تو اس کے اندر ڈال کے لے کے آتے ہیں، یا کسی جگہ پہ دور سفر کے لیے جانا ہوتا تھا. مشکیزے کے اندر یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھر لیتے ہیں. تو مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے، یعنی اس کے ساتھ لگے تھے. نمبر 5 حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف بیان کریں. کویسچن 5 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے. آپ کا نام نصیبہ بنت حارث تھا، کنیت ام عطیہ تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق انصار کے قبیلہ ابو مالک بن النجار سے تھا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئیں. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کا آنسر یاد کرنا ہے. نمبر 6 شارٹ کویسچن، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا عہد نبوی میں کیا خدمات انجام دیتی تھیں؟ کویسچن 6 کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا عہد رسالت میں 7 معرکوں میں شریک ہوئیں، جن میں وہ مردوں کے لیے کھانا پکاتی، سامان کی حفاظت، مریضوں کی تیمارداری اور مریضوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں. تو یہاں سے لے کے یہاں تک چھٹے شارٹ کویسچن کا آنسر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. کویسچن 7 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کویسچن 7 کا یہاں سے لے کے یہاں تک آنسر. باقی اگر ڈیٹیل سے کرنا چاہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ یاد کریں گے. اس کا جو مین آنسر ہے وہ یہ ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر بالکل درست ہے. اگر آپ ڈیٹیل سے یاد کرنا چاہیے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر سکتے ہیں. 11 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمایا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سخت مغموم تھیں اور رو رہی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے. فرمانے لگیں یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زارو پتار رونے لگے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو مین حصہ ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. شارٹ کویسچن نمبر 8 حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے 2 خدمات بیان کریں.
تو کویشچن 8 کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئیں تو غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ تو کویشچن 8 کا آنسر آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ شارٹ کویشچن نمبر 9، حضرت ام مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ تو کویشچن نمبر 9، حضرت ام مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نصیبہ اور کنیت ام مارہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی۔ اس بیعت میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت ام مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ان ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کویشچن 9 کا شارٹ آنسر کرنا ہے تیار۔ شارٹ کویشچن نمبر 10، حضرت ام مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوات میں کیا خدمات سر انجام دی؟ کویشچن 10 کا اسٹوڈنٹس شارٹ آنسر آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک اور آگے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت بہادری سے لڑیں۔ وہ مشق میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آگے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ حضرت ام مارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ شارٹ کویشچن نمبر 11، ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کردار ادا کیا؟ کویشچن 11 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا، نطاق یعنی کمر بند جس سے کمر کو باندھتے ہیں، جس کو عربی عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں، پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کی ذات النطاقین 2 کمر بند والی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کویشچن 11 کا آنسر یاد کرنا ہے۔ کویشچن 12، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ کویشچن 12 کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیک طبع خاتون تھیں، حق گوئی ان کا خاص شعار تھا، نہایت صابرہ تھیں۔ حجاج بن یوسف جیسے مظالم اور جابر کے سامنے انہوں نے حق گوئی سے کام لیا یعنی سچ بات کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ماہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی، لیکن اس پر انہوں نے جس عزم و ہمت، صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ہر درجہ خوددار، باہمت اور تواضع و انکساری کی پیکر تھیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شارٹ کویشچن 12 کا آنسر یاد کرنا ہے۔ اس طرح یہ ایکسرسائز بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اسٹوڈنٹس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو واچ کرنے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔